اور یہ اللہ کی شکر گزاری کا بھی ایک طریقہ ہے، کیونکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ اسی جوانی کے شکر کا تو مطالبہ ہے. آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا شکر 5 سے پہلے کرو، تو اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ جوانی کا بڑھاپے سے پہلے. جوانی کا شکر بڑھاپے سے پہلے کرو، صحت کا شکر بیماری سے پہلے کرو، مالی فراخی کا شکر مالی تنگدستی سے پہلے کرو، اور فرصت کا مصروفیت سے پہلے، زندگی کا موت سے پہلے. تو انہوں نے اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کا شکر کیا تھا، اور اپنی جوانی ہی کی حالت میں ایمان لائے تھے. ویسے بھی آپ کو پتا ہے قیامت کے دن وہ 5 سوال جن کے بغیر کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. اس میں سے پہلا سوال کیا ہے؟ جوانی کے سال میں گزاری، جوانی کے سال میں گزاری. دوسرا ایمان زندگی کے سال میں گزاری. تو لہذا جوانی کا ایمان، جوانی کا عمل، جوانی کی عبادت یہ بڑی پسندیدہ ہے. یہ شکر کا بہترین طریقہ ہے. اللہ کے حضور قیامت کے دن پہلا سوال بھی ہے. اور ویسے بھی جوانی میں ایمان لانا، گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ تو انبیاء کا طریقہ ہے. جوانی میں ایمان لانا اور جوانی پہ دین حق میں جمنا، یہ تو انبیاء کا صالحین کا طریقہ ہے. اللہ کے ہاں بڑی قدردانی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کی کیفیت سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. جو 7 خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کی اور اس کا دل مسجد سے جڑا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو کسی شخص نے، کسی خاتون نے، خوبصورت مالدار خاتون نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے کہا مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر آتا ہے. تو لہٰذا یہ جوانی میں تقویٰ کرنا، جوانی میں عبادت کرنا، جوانی میں ایمان اور اصلاح، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. بہرحال یہ نوجوان تھے اور انہوں نے جوانی میں ایمان قبول کیا. وہ چند نوجوان تھے. کون سے حکمران کے دور میں؟ ڈیسیس کا دور ہے، عیسائی قوم ہے، کافر مشرک بت پرست حکمران ہے. 249 to 250 AD، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد کا یہ موقع ہے. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے. ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی. اللہ ایسے ہی کرتا ہے. اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے. اور اب کہتا ہے میرا بندہ دل میں یاد کرے، میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. محفل میں یاد کرے، اسے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں. چل کے آئے میں دوڑ کے آتا ہوں. 10 قدم آئے، 1 قدم آئے میں 10 قدم آتا ہوں. انہوں نے رب کی طرف قدم بڑھایا. اللہ نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی. اور کیا کیا؟ زدناہم ہدن، اللہ نے ان کو ہدایت بخش دی. توحید کے انعامات دیکھیے، اللہ کے لیے جمنے کے انعامات دیکھیے، جوانی میں ایمان کے انعامات دیکھیے. اللہ نے ان کو ہدایت میں ترقی بخش دی. اور کیا کیا؟ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کیا؟ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور رب زمین کا رب ہے. ہم اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا کریں گے. پھر انہوں نے کہا، آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. ان کا رویہ کیا ہے؟ ان کا عمل کیا ہے؟ توحید پر جم گئے تھے. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یہی کیفیت. انہوں نے اللہ کو مانا تھا، اللہ کی مان کر جم گئے تھے، ڈٹ گئے تھے. اللہ نے ان کی خواہش، ان کی آرزو، ان کی طلب، ان کی تڑپ کے مطابق ان کو ہدایت دی، ہدایت میں اضافہ دیا، اور ان کے دلوں کو ثابت قدمی دی، ان کے دلوں کو مطمئن کیا، ان کے دلوں کو سکینہ دیا، ان کو طاقت دی ایمان کی، ان کو توانائی دی، حرارت دی اسلام کی. اور رب نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کسی ایک علاقے، کسی ایک گھرانے کے لوگ نہیں تھے. یہ متفرق بستیوں کے لوگ تھے، متفرق شہروں کے لوگ تھے، متفرق گھرانوں کے لوگ تھے. کوئی ہمسائے، کوئی نیبرز نہیں تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ اللہ کے لیے اٹھے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ربطنا، اللہ نے ان کے دل جوڑ دیے تھے. ایک تو ربطنا علی قلوبہم کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، ان کو قوت ایمان دیا تھا. اور ربطنا علی قلوبہم کا دوسرا مطلب یہ مختلف گھرانوں، مختلف بستیوں، مختلف گلی کوچوں کے لوگوں کو اللہ نے آپس میں جوڑ دیا. یہ بھی بہت بڑا احسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
اس دور میں جب سب ان کے مخالف تھے، سب ان کے اوپوننٹس تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم خیالوں کو جمع کر دیا، لائک مائنڈڈ پیپل کو جمع کر دیا۔ یہ بھی اللہ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے۔ ایمان کے بعد اگر انسان فرد واحد رہ جائے تو اس ایمان پر جمنا، ڈٹنا، قائم رہنا مشکل ہے، لیکن جب ایک جماعت کے ساتھ جڑ جائے تو ایمان کی استقامت آسان اور سہل ہو جاتی ہے، زیادہ ممکن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا ید اللہ فوق جماعت، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پہ۔ اور پھر آپ نے تاکید بھی فرمائی کہ جماعت سے جڑے رہو، کسی سسٹم کے ساتھ جڑے رہو، کسی تنظیم کے ساتھ جڑے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ بھیڑیا ریوڑ سے ہٹی ہوئی بکری ہی پر حملہ کرتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ بتائیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ انسان کو اللہ جوڑ دے۔ اگر سوچیں ایک شخص صرف اپنے مخالفین کے درمیان رہ کر زندگی گزارے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے، کتنی دوبر ہو جاتی ہے زندگی، بلکہ حق پر چلنا اور صراط مستقیم پر قائم رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر زندگی کے کچھ گوشوں میں، کچھ حصوں میں لائک مائنڈڈ لوگ مل جائیں، حق پر چلنے والا گروہ مل جائے تو اس حق کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کبھی کوئی گر جاتا ہے، کبھی کوئی پھسل جاتا ہے تو اس گروہ میں سے دوسرے اس کو بڑی آسانی سے اٹھا لیتے ہیں، ڈگمگانے والے کو استقامت دینے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کسی گرے، کسی بہکے ہوئے کو حوصلہ، تسلی اور استقامت دے دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ان پر یہ دوسرا احسان کیا، اللہ نے لائک مائنڈڈ کو ملا دیا، اللہ نے دلوں کو استقامت اور سکون دے دیا۔ یہ سب کچھ انہیں کیوں ملا تھا؟ ان کے توحید پر ایمان کی وجہ پر، شرک سے بیزار ہونے کی وجہ پر، اور اپنے ایمان کے اعلان اور اقرار کی بنیاد۔ یہ ایمان کا اقرار اور اعلان، یہ بھی تو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایمان، مومن کی صفت کیا ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کیسے ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتے۔ ایسا ایمان اللہ کو پسند ہے۔ اور ان کا رویہ کیا تھا؟ ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنا۔ یہ کیا ہے؟ افضل جہاد ہے۔ ان کو سب کچھ مل کیوں رہا ہے؟ توحید پرست ہیں، شرک سے بیزار ہیں، ایمان کا اعلان کرتے ہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتے، اور افضل جہاد کر رہے ہیں۔ دیکھا ان سب کے بعد کیا کیا کچھ ملا؟ ہدایت میں زیادہ، ہدایت میں اضافہ، ایمان میں ترقی، ایمان میں ثابت قدمی، ایمان میں مضبوطی، لائک مائنڈڈ گروہ کے ساتھ اللہ نے ملا دیا۔ یہی وجہ ہے اللہ ہمیں ان تمام طریقوں پر جمنے اور ڈٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری قوم کے لوگ تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھے، یعنی معاشرے کے شرک کو محسوس کیا نا، یہ لوگ ان معبودوں پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ ان کا رویہ بڑا ریشنل ہے، وہی جو قرآن کہتا ہے نا کہ جب کوئی کام ہوتا ہوا دیکھو تو اس کی بھیڑ چال کی طرح اندھی پیروی نہ کرو۔ قرآن کا کیا مطالبہ ہے؟ قل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دیکھو تم اپنی دلیلیں لاؤ اگر تم سچے ہو۔ جب کوئی شخص اپنے ارد گرد ہونے والے کاموں میں دلیل کو بیس بنا لے، اپنے آباؤ اجداد، معاشرے، برادری کی اندھی تقلید کی بجائے قرآن، حدیث، اللہ کے احکامات اور تعلیمات کی دلیل کو اپنا بیس بنا لے، وہ ناکام نہیں ہوتا، وہ گمراہ نہیں ہوتا، وہ شرک میں ملوث نہیں ہوتا، وہ توحید پر ضرور جم جاتا ہے۔ اس کو اس مشرکانہ بت پرستانہ اندھیرے ماحول کے اندر روشنی کیوں ملی تھی؟ کیونکہ یہ کام دلیل سے کرتے تھے، بغیر دلیل سے اندھی پیروی کا طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا۔ آخر اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لے، تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سارو سامان مہیا کرے گا۔ یہ جو غار میں جا کے پناہ گزیں ہو گئے، ترک دنیا کا تصور تو نہیں نکل رہا کہیں؟ اصحاب کہف کا رویہ، ان کے عمل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف اور تحسین فرمائی ہے اور ان کے رویے کو پسندیدہ طریقے سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو ان کا دنیا کو، اپنی بستی کو خیر آباد کہہ کے
ایک غار میں پناہ گزین ہو کر چھپ جانا کیا رہبانیت یا ترک دنیا کا تصور تو نہیں دیتا؟ ایسا نہیں ہے. یہ دنیا کو دنیا میں ملوث ہونے کے غم اور فکر کی وجہ سے نہیں چھوڑ کے گئے تھے. یہ اگر غار میں چھپے تھے تو اپنی جان، مال، عزت، آبرو کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بچے تھے. ان کو ظالم حکمران کے دور میں اپنے ایمان اور اپنی جان، عزتوں، آبروؤں کا خوف تھا. ان کو اپنے گلی کوچوں میں اور اپنی بستیوں اور اپنے رشتے داروں اور اپنے مال کے درمیان رہ کر یہ خوف نہیں تھا کہ یہ دنیا کی رنگینیاں ہمارے ایمان کو خراب کریں گی. ان کا یہ رویہ ترک دنیا کا تصور فراہم نہیں کرتا، نہ ہی رہبانیت کے تصور کے اوپر سٹیمپ لگاتا ہے. یہ صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس ظالم حکمران سے بچنے کے لیے گئے تھے. یہاں سے ترک دنیا اور رہبانیت کا تصور کا جواز پیدا نہیں ہوتا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ان کے رویے میں کیا ہے. تمہارا رب اپنا دامن رحمت وسیع کرے گا اور تمہارے لیے سامان پیدا کرے گا. ان کے رویوں میں توکل ہے، قناعت ہے. اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور پھر اللہ اس کے گمان سے بڑھ کے اس کے ساتھ معاملہ آسان کرتا ہے. یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہجرت اور جہاد توکل اللہ کرنے والوں ہی کے لیے ممکن ہے. جو شخص جس کو اللہ کی پہچان نہیں، اس کو اللہ پر توکل نہیں، اور جس کو اللہ پر توکل نہیں، نہ وہ ہجرت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ جہاد کر سکتا ہے. اچھا، جب یہ غار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جگہ دی تو کیا ہوا؟ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب سے چڑھ جاتا، اور جب غروب ہوتا تو بچ کر بائیں جانب سے نکل آتا. اصحاب کہف اللہ کے حکم سے، اللہ کی رہنمائی سے، اللہ کی اذن سے جس غار میں یہ پناہ گزین ہوئے، اس غار کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں بتا رہے ہیں کہ اس غار کی کیفیت یہ تھی کہ اس غار کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ نہ سورج کے غروب ہوتے وقت نہ سورج کے طلوع ہوتے وقت اس میں سورج نہیں آتا تھا، اور سورج کی روشنی ان کو نہ ستاتی تھی نہ اس کی گرمی اور حدت ان کو پریشان کرتی تھی. اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت پریکٹیکلی پاسبل ہے، عین ممکن ہے کہ وہ غار کا جو دھانا ہے اس کا رخ اور غار کا جو منہ ہے، جو اس کی اوپننگ ہے، اس کا رخ شمال کی طرف ہو، نارتھ کی طرف ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نارتھ کی طرف اپنے گھر کے کمرے بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو جو کمرے نارتھ کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کے سورج کے طلوع ہوتے وقت ان میں روشنی آتی ہے اور نہ غروب ہوتے. وہ جو ساؤتھ کی طرف ہوتے ہیں، ویسٹ اور ایسٹ کی طرف جو کمرے، مشرق، مغرب یا جنوب کی طرف جو کمرے ہوتے ہیں، ان کے اندر سورج کی دھوپ اور روشنی کسی نہ کسی وقت ضروری آتی ہے. لیکن جو شمال کی طرف جن کا رخ ہوتا ہے ان کے اندر وہ سورج کی دھوپ اور روشنی دن کے کسی وقت بھی نہیں آتی، اور وہ قدرے ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں اور ہوا کا رخ بھی اس طرف سے بہتر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ان کی رہنمائی جو ہے وہ ایسی غار کی طرف کر دی. پتہ کیا چل رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز کا اہتمام کیا؟ ان کو زمانے کے اندر جو بھی ان کو میسر ہجرت کرنے والے ان مجاہدوں کو اور قربانیاں دینے والے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نکلنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک غار، ایک ٹھکانہ فراہم کر دیا. اور پھر ٹھکانہ فراہم کرنے کے بعد اس ٹھکانے کو معاشرے کی، حالات کی، دنیا کے غموں، دکھوں، پریشانیوں، تنگیوں، دھوپ، چھاؤں، گرمیوں، فکروں سے ان کو بچا لیا. جب کوئی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے نا، اللہ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے. ہجرت کرنے والوں، اللہ کی رضا کے لیے چیزیں چھوڑنے والوں کو اللہ ٹھکانے دیتا ہے، ان کو دھوپ چھاؤں گرمیوں سے بچاتا ہے. اور پھر جگہ کیسی تھی؟ اچھا، چھوٹی سی جگہ، تنگ سی جگہ. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے والے، اس کی رضا میں نکلنے والوں کو اللہ جگہ بھی دیتا ہے، ٹھکانے بھی دیتا ہے، قیام اور گزران کے ذریعے بھی دیتا ہے، ان کو زندگی کی دھوپ چھاؤں سے بچا بھی لیتا ہے، اور ان کو وسعتیں بھی عطا کر دیتا ہے، ان کو کشادگیاں بھی عطا کر دیتے ہیں، اور عین ممکن ہے ان کے لیے کشادگی کے ذریعے رزق میں بھی عطا کر دیتا ہے. وہ ایک وسیع جگہ میں پڑے تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی اور مرشد نہیں پا سکتے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے تھے، حالانکہ وہ سو رہے تھے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ جاگ رہے تھے؟ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلوا رہے تھے.
کون دلوا رہا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرے حکم سے وہ اس غار میں پہنچے، جگہ بھی کشادہ تھی، دھوپ چھاؤں بھی نہیں ستاتی تھی، گرمی دھوپ بھی نہیں ستاتی تھی، کوئی پریشانی غم نہیں تھی، اور اتنا کھلا سا غار تھا. اینڈ دے ور ویری کمفرٹیبل. پھر اللہ نے ان کو سلا دیا. اور سلاتے میں بھی اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی کروٹ ان کی دلواتا رہتا تھا، ان سارے نوجوانوں کی دائیں کبھی بائیں، تاکہ کیا لگے وہ جاگ رہے ہیں. یہ کروٹ کیوں دلوائی جاتی تھی؟ اور دلواتا کون تھا؟ اللہ. اللہ رحمان، اللہ الودود، اللہ نگرانی کرنے والا. اللہ ان کا ولی بن گیا تھا، محافظ نگران بن گیا تھا. یہ کروٹیں اللہ کے حکم سے، یہ سوئے ہوئی آلموسٹ مری ہوئی حالت میں پڑے ہوئے اس غار میں ان نوجوانوں کو اللہ کے حکم سے کروٹیں دائیں بائیں کیوں دلوائی جاتی تھیں؟ تفسیر میں دو وجوہات آتی ہیں. ایک تو آپ کو پتا ہے کہ اس دور میں، آج کے دور میں بھی، اس دور میں بھی لوٹ مار کا وقت تھا. رہزنی، ڈکیتیاں، لوٹ مار، ڈاکو عام تھے. اب ایک غار کے اندر کھلے دھانے والی ایک غار کے کشادہ جگہ میں 8 9 10 نوجوان پڑے ہوں تو عین ممکن ہے کہ ان کے لوٹے جانے کا امکان ہو. کوئی ڈاکو جھانکے دیکھے، ان کو لگے کہ یہ لوگ ہیں، ان کے پاس مال ہے، اور یہ سوئے پڑے ہیں یا مرے پڑے ہیں، بے ہوش پڑے ہیں، تو آ کے ان کو کوئی لوٹ لے. لیکن اگر وہ کروٹیں بدلیں تو ان کو کیا لگتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بھی فرما رہے ہیں نا، اگر تم کبھی جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ان کے سونے کی کیفیت میں بھی ان کا روب، ایک ان کا خوف رکھا، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے جیسے حرکتیں دلواتے رہے کہ اگر کوئی چور ڈاکو کوئی اچکا ان کو دیکھتا بھی تو یہ سمجھتا کہ نہیں، یہ کوئی گہری نیند نہیں سوئے ہوئے، یہ کوئی غفلت کی نیند میں نہیں سوئے ہوئے، ان کی نیند ابھی ہلکی سی، ابھی اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. تو گویا وہ لوٹے نہ جائیں، وہ مارے نہ جائیں، وہ کسی ڈاکو کسی راہزن کا شکار نہ ہو جائیں. اور دوسرا کیوں ان کو کروٹیں بدلائیں؟ میڈیکل سا سائنٹیفک سا پوائنٹ ہے. آپ نے دیکھا کبھی کچھ مریض جو فالج کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اگر بہت ہی دیر ایک ہی کروٹ پر لیٹے رہیں تو کچھ دیر کے بعد ان کے جسم کے وہ اعضاء یا جسم کے وہ حصے جن پر ہڈیوں وغیرہ کا بوجھ ہوتا ہے، وہ جسم کے حصوں پر زخم آ جاتا ہے، وہ جسم کے حصے گل جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، جن کو ہم عام میڈیکل ٹرمینالوجی میں بیڈ سورز وغیرہ کہتے ہیں. اور بیڈ سور وہ زخم ہے جس کا ٹھیک ہونا انتہائی مشکل ہے. اللہ ان کے ساتھ کتنی حفاظت کا اور کتنی شفقت کا معاملہ فرما رہے ہیں کہ ان کے کروٹوں پر پہلو بھی صرف اس لیے بدلے جا رہے ہیں کہ کہیں ان کی کھال، ان کے جسم، ان کے گوشت، ان کے پٹھوں کو کوئی نقصان نہ آ جائے. یہ ہوتا ہے اللہ کی ولایت اور محافظت کا طریقہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے نا کہ جب تم میرے راستے میں نکلو گے تو میں تمہارے راستے میں نکلوں گا، تم میرا کام بناؤ گے تو میں تمہارا کام بناؤں گا. تم جب میرے راستے میں نکلتے ہو میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں، تمہارے کان بن جاتا ہوں، تمہاری آنکھیں بن جاتا ہوں. یہ تو ہے اللہ کی حفاظت کا طریقہ. اب ان مہاجروں اور ان مجاہدوں کے جسم، ان کے کھال، ان کے گوشت، ان کی ہڈیوں، ان کی اعضاء کی حفاظت اللہ فرما رہے. ان کے مال، ان کو ڈاکوں، ان کو چوروں، ان کو راہزنوں سے بچانے کا اہتمام کر رہے ہیں. اور کیا کیا؟ اور ان کا کتا غار کے دھانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. یہ ہے اللہ ولی، یہ ہے اللہ محافظ. وہ کیسے کیسے وسیلوں سے مدد کرتا ہے. یہ کتا کہاں سے آیا تھا؟ کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ دھوبیوں کا کتا تھا، کچھ چرواہوں کا کتا تھا، اور جب یہ چل رہے تھے نوجوان تو ان کے ساتھ ہو لیا. اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ جب سلا دیے گئے تھے تو اللہ کے حکم سے یہ کتا محافظ نگران بنا کے غار کے دھانے پر بٹھا دیا گیا. کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ نے حفاظت پر حفاظت کا اہتمام کر دیا. اللہ مجاہدین کی، مہاجروں کی، توحید پرستوں کی، شرک سے بیزاروں کی حفاظت ایسے ہی کرتا ہے. جب اللہ قرآن میں فرماتا ہے یعصمک من الناس، میں تجھے لوگوں سے بچا لوں گا، تو وہ ایسے ہی بچاتا ہے. اچھا، یہاں پر رک کر ان نوجوانوں کا رویہ، ان نوجوانوں کے عمل، اور پھر ان اعمال اور ان رویوں کے بدلے ملنے والے انعامات کا ذرا ایک معاملہ دیکھ لیجیے. انہوں نے کیا کیا اور ان کاموں کے بدلے اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یہ وہ نوجوان تھے جو ان مشکل حالات میں توحید پر جم گئے تھے، شرک سے بیزار ہو گئے تھے. انہوں نے اللہ کو پہچان کر
اللہ کو مان لیا تھا اور اللہ کی ماننے کا عہد کر لیا تھا. یہ وہ تھے جو اللہ کو پہچان گئے تھے. اللہ کو پہچاننے کے بعد ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو گئی تھی. اور جب اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو گئی، والذین آمنوا اشد حبا للہ کی کیفیت ہو گئی، تو پھر انہوں نے اس رب کی محبت کے لیے، اس رب کو راضی کرنے کے لیے، اس رب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کی. انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا. انہوں نے ظالم حکمران کے خلاف افضل جہاد کلمہ حق پکار کے کیا. اور انہوں نے اپنے اس محبوب رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی دنیا کی تمام محبوب چیزوں کو ترک کر دیا، قربان کر دیا. اپنا گھر، اپنی بستی، اپنی جائیدادیں، اپنے کاروبار، اپنے محبت والے رشتے، حب الشہوات، سب کی سب اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی. اپنے گھر بار، جائیداد، کاروبار، ماں باپ، بہن بھائی، رشتے، برادری، سب کو خیر بات کہہ کے ہجرت کر کے نکل آئے. محبوب چیزوں کو، دنیا کی محبتوں کے بت توڑ دیے تھے. حب دنیا کا بت پاش پاش کر دیا تھا. اور پھر یہ ساری چیزیں اپنے محبوب رب کی رضا کے لیے قربان کرنے کے بعد ان کو دنیا کے غم، یہ دنیا کے غموں سے غنی ہو گئے تھے. ان کو دنیا کے فقر و فاقہ کا غم نہیں تھا، ان کو مالی تنگی کا غم نہیں تھا، ان کو دنیا میں مارے پیٹے جانے ستانے کا کوئی فکر اور غم نہیں تھا. یہ دنیا کی فکروں سے آزاد ہو گئے تھے، غنی ہو گئے تھے. آخرت کے فکر سے آشکار ہو گئے تھے. محبتوں کا پیمانہ بدلا تھا، فکروں کا پیمانہ بدلا تھا. کیا ملا تھا حصوں کو؟ یہی تو درس ہے سورہ کہف کا. وہ جنہوں نے اپنی دنیا کی محبوب چیزوں کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیا، آخرت کے فکر کے لیے خرچ کر دیا، دنیا کی فکروں سے آزاد ہو کے آخرت کی فکر کو غالب بنا کے ساری محبوب چیزوں کو آخرت کی فکر کے لیے استعمال کر لیا، ہجرتیں کی، جہاد کیا، افضل جہاد کیا. کیا اللہ نے ایسوں کو نیست و نابود کر دیا؟ کیا معاشرے نے ایسوں کو ختم کر دیا؟ کیا ان کا ذکر خیر جاری نہیں رہا؟ آج بھی میں اور آپ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھتے ہیں اور ان کا ذکر خیر جاری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا جو اپنی محبتوں کے پیمانے کو بدل دیتا ہے، جو غنی ہو جاتا ہے، جو دنیا کے فکروں سے آزاد ہو کر آخرت کی فکر کو غالب کر لیتا ہے. اللہ نے ان کو کیا کیا؟ لکھے انعامات، زدناہم ہدی، اللہ نے ان کو ہدایت میں اضافہ دیا. دوسرا انعام وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ایمان میں استقامت دی، اللہ نے دلوں کو مضبوط کر دیا، ایمان کو مستحکم کر دیا. اللہ نے اپنے ہم خیال گروہ کے ساتھ حق پرستوں کے ٹولے اور جماعت کے ساتھ ملا دیا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے دلیل دے دی، اللہ نے برہان دے دی، حق اور باطل کی پہچان دے دی. جب یہ سارا کچھ آخرت کی فکر کے لیے قربان کر کے ساری محبتوں کو داؤ پہ لگا کر سارے غموں سے آزاد ہو کر نکلے تھے، ہجرت کی تھی، جہاد کیا تھا، کیا دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے تھے، تنگ ہو گئے تھے؟ اللہ نے ٹھکانہ دے دیا تھا. اور ٹھکانہ کیا تنگ دیا تھا؟ ٹھکانہ بھی اللہ نے کشادہ دے دیا تھا. اور پھر اس ٹھکانے میں اللہ نے دنیا کے غموں سے، دنیا کے فکروں سے، پریشانیوں سے، غم سے، دھوپ سے، چھاؤں سے، تنگیوں سے اللہ نے محفوظ کر لیا تھا. اور پھر اللہ ان کا محافظ بن گیا تھا، اللہ ان کا ولی بن گیا تھا، اللہ ان کا نگران بن گیا تھا. اس ولی نے ان کے کھال، ان کے جسم، ان کے گوشت پوشت اعضاء ہڈیوں کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا. اللہ نے اپنی دھوپ کو، اپنی ہواؤں کو، اپنے پہاڑوں کو، اپنی غاروں کو، اپنی مٹی کو، اپنے کتوں کو، اپنے جانوروں کو ان کا معاون بنا دیا تھا. وہی تو ہے کہ جب میرا بندہ میری فرض عبادت کرتا ہے تو پھر وہ میرے قریب ہو جاتا ہے. اور جب وہ فرض کو چھوڑ کے میری نفل عبادت کرتا ہے نا، کب کرتا ہے؟
جب اللہ کی محبت میں شدید گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. میں جبریل امین کو پکار کر اس سے کہتا ہوں میرا فلاں بندہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. پھر جبریل امین کے دل میں اس کی محبت ڈالتی جاتی ہے. پھر جبریل امین دوسرے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اللہ اپنے اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو. اور یوں سارے ملائکہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور یوں ساری کائنات میں اس شخص کی محبت ڈالتی جاتی ہے. اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی محبت کی خاطر اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرنے والا، دنیا کے غموں سے آزاد ہو کے آخرت کی فکر میں لگ جانے والا، غنی ہو جانے والا، توکل کرنے والا، جہاد کرنے والا، ہجرت کرنے والا، رب کا تقوی کر کے نعمتیں قربان کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ ہمیں اصحاب کہف کا نمونہ سیکھ کر اپنی ذاتی زندگیوں میں اس کو رہبر بنانے کی توفیق عطا فرما دے. اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ وہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ یہ وہی سوال ہے جو قیامت کے دن ایک اور طریقے سے اب فکر آخرت اور زندگی بعد موت کا تصور سمجھایا جائے گا. اسی مقصد کے لیے ان کو پھر اٹھایا گیا تھا نا کہ اس دور کے لوگ بھی اور رہتی دنیا تک جو اصحاب کہف کا واقعہ پڑھیں گے، بعث بعد الموت، زندگی بعد موت کا عقیدہ راسخ ہو جائے. کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ قیامت کے دن بھی لوگ ایک دوسرے سے یہی پوچھیں گے. دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کم. قیامت کے دن یہی سوال کا جواب وہاں پہ بھی ہوگا. پھر وہ بولے اچھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حال میں گزرا. اللہ کے مومن بندوں کا ایک رویہ، اب بہت سے رویے آگے بھی نظر آئیں گے. اللہ کو ماننے اور اللہ کی ماننے والے توحید پرستوں، شرک سے بیزاروں، محبتوں اور فکروں کے پیمانے بدلنے والوں کا ایک رویہ دیکھیں. بیکار لا یعنی مومل باتیں جن کا کوئی حاصل نہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑتے، ان کے تجسس اور ان کے قریب میں نہیں جاتے. وہ باتیں جن کی بنیاد اور اصل تک وہ پہنچنے سے کوئی فائدہ نہیں اور جن کو وہ پہنچ نہیں سکتے. ایک مومن ان کے تجسس میں، ان کی قریب میں، ان کی ٹو میں اپنا وقت نہیں گواتا. مومن وقت بچا کے رکھتا ہے. ارے اس نے حقوق ادا کرنے اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے. اور ویسے بھی ماضی کے ساتھ مستقبل کا تعلق، مومن کا تعلق استغفار کا ہے. اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، یاس آس کاس نہیں کرتا، اور ماضی کی اور ادھر کی لا یعنی بے مقصد چیزوں کی قرید اور ٹو میں نہیں جاتا. کتنی دیر ہے؟ اچھا لگتا تو ہے ایک دن. اچھا forget about it. اس کو پتا کر کے تم کیا کرو گے؟ چلو آگے چلو. ہاں پازیٹیو فکر. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر بھیجو اور دیکھو کہ کیا ملتا ہے. ازکا طعام، جاؤ بھیجو کھانا. اتنی دیر کے بعد اٹھے، ظاہر بھوک تو ستا رہی ہوگی. 309 سالوں کے بعد اٹھے، جاگے، ہوش آئی، سب سے پہلی فکر جاؤ اپنے میں سے کسی کو بھیجو. اور ویسے بھی ظاہر کوئی سو کے اٹھے گا، کھانے کا وقت ہے، بھیجو کسی کو وہ کھانا لے کر آئے. لیکن اتنے لمبے دورانیے کے بعد بھی جب بھیج رہے ہیں تو کیا ہے؟ فکر کیا ہے؟ کون سا کھانا مانگ رہے ہیں؟ ارے جاؤ نا، جلدی سے جو مل جائے اٹھا لاؤ. ازکا طعام، ازکا طعام، پاکیزہ حلال جائز کھانا. ان کی فکروں کا پیمانہ تزکیہ تھا. ان کی سوچ، ان کی سمجھ، ان کی خواہشات طہارت، تزکیہ اور پاکی کے گرد ریوالو کرتی تھی. یہ رب کی رضا کا طریقہ ہے. اس وقت یہ نہیں کہا جیسا مرضی کھانا لاؤ. کھانا بھی کیا ہے؟ ترجیحات میں سے حلال، حرام، جائز، ناجائز، حدود اللہ کے تجاوز کی فکر. فکروں کا پیمانہ یہ کہا کہ کھانا بھی لائے تو ازکا طعام، پاکیزہ کھانا لے کر آئے. اچھا پھر کیا کہا؟ وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لائیں. اور کھانا لینے جاؤ گے تو کیا کرنا چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرنا. ایسا نہ ہونا کہ کہیں کسی کو ہمارے آنے کے بارے میں خبردار کر بیٹھے. کیوں بھائی؟ اگر کہیں ان لوگوں کو ہم پر ہاتھ پڑ گیا تو بس سنسار کر دیں گے. موت کا ڈر ہے؟ نہیں، مومن تو اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک کی دعا کرتا ہے. یہ موت سے ڈر رہے نہیں، وہ تو بس ہمیں سنسار کر دیں گے. اصل فکر کیا ہے؟ یا پھر زبردستی ہمیں ملت میں واپس
واپس لے جائیں گے۔ خوف کس کا ہے، ڈر کس کا ہے کہ اگر ہم ان دشمنوں، ان ظالموں کے خطے چڑھ گئے تو ہمیں ایسے ظلم کا تختہ مشق بنائیں گے کہ کہیں ایمان نہ بگڑ جائے۔ ایمان کے لٹنے، ایمان کے چھننے، ایمان کے خراب ہونے کا خوف ہے کہ کہیں وہ واپس ہمیں اپنی ملت میں نہ لے جائے۔ کیونکہ ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ فکر کیا ہے؟ دنیا کی فلاح، دنیا کی اقتدار، دنیا کی حکومت، عہدے اور مال اور جائیداد کی فکر نہیں، وہ تو سب کچھ چھوڑ آئے تھے بھائی، ان سب کو تو خیر آباد کیا آئے تھے۔ دنیا کی فکریں نہیں ہیں، آخرت کی فلاح، آخرت کی فکر۔ اللہ، سورہ کہف پڑھیں، اپنے فکروں کے پیمانے ٹھیک کرنے والے بن جائیں، اپنے غموں اور اپنے دکھوں کے پیمانوں کو درست کر کے اپنی محبوب چیزوں کو آخرت کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہنے لگے اگر ان کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ تو ہمیں دین پہ لے جائیں گے۔ اسی طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ قوم کو ان کے حال کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ وہ جب پناہ گزین ہوئے تھے اور چھپے تھے اور روپوش ہوئے تھے، جب موسٹ وانٹیڈ بن کے، تو کس کا دور تھا؟ ڈیسیس کا دور تھا، دقیانوس کا دور تھا۔ اور جب پھر سے زندہ کیے گئے تھے تو تھیوڈوسیس کا دور تھا۔ تقریباً 309 سالوں کے بعد یہ دوسرے حکمران کا دور ہے۔ ان لوگوں کو پتہ کیسے چل گیا تھا؟ بڑی لاجیکل سی بات ہے۔ 309 سال کے بعد، 3 صدیاں گزرنے کے بعد، کوئی 300 سال پہلے کا لباس پہن کے آئے گا، 300 سال پہلے کا سکہ لے کر آئے گا، اس زمانے کی بولی بولتا ہوا آئے گا، تو لوگ کیا اس کو پہچانیں گے؟ نہیں۔ ویسے بھی لباس بھی دقیانوسی لباس پہن کے آئے گا تو لوگ پہچان جائیں گے، اوہ یہ تو وہ ڈیسیس کے زمانے کے لوگ ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ چونکہ موسٹ وانٹیڈ انڈیویجولز تھے نا، تو ان کے چہروں کے وہ بت سے بنا کر اور مجسمے سے بنا کر انہوں نے اپنے چوکوں وغیرہ کے اندر رکھے تھے تاکہ لوگ ان کو پہچان لیں اور یہ لوگ جو ہے وہ مل جائے، لوگوں واپس مل جائے بادشاہ کو۔ تو اس لیے لوگ ان کی شکلوں کو بھی جانتے تھے، ان موسٹ وانٹیڈ کرمنلز کو پہچانتے بھی تھے۔ تو جب یہ 309 سالوں کے بعد یہ نکلے تو ان کی روداد اور ان کے قصے روپوش ہونے والوں کے نا اتنے موجود۔ آپ دیکھیں آج کے دور کے اسامہ بن لادن کے قصے، کیا خیال ہے 3 صدیوں کے بعد ختم ہوتے پھرتے؟ نہیں ہوتے نا، ایسے لوگوں کے قصے تو جاری رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے قصے بھی جاری تھے، ان کی شکلوں کی بھی پہچان تھی، اوپر سے ان کے حلیے 300 سال پرانے، دقیانوسی کتاب لباس اور سکے اور بولی، تو لوگوں نے ان کو فوراً پہچان دیا کہ یہ تو وہی ہیں اصحاب کہف جو غائب ہو گئے تھے، وہ توحید پرست جو ڈیسیس کے زمانے میں دین توحید پر اٹھے تھے اور دین عیسائیت پر اٹھے تھے۔ اور یہ لوگ ان کی قدردانی کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھیوڈوسیس کے زمانے تک پھر عیسائیت کا دورہ ہو چکا تھا، عیسائیت کا دورہ ہو چکا تھا۔ ایسے لوگوں کی قربانی اور کاوشیں تو ہیں جو ضائع نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیں ایک بستی جو شرک کے اندر کیسے ڈوب گئی تھی، اس کے اندر چند توحید پرستوں نے اپنے گھر مار، کوٹیوں اور جائیدادوں کی قربانی دی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ صدیوں کے بعد کیسے توحید کی برکات اور فیوز سے اس بستی کو پھر مالا مال کر دیا تھا۔ اللہ ہمیں آج وہ قربانیاں دینے والا بنا دے، اور اللہ اپنا کرم فرما کے ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ توحید اور اللہ یہ دین اسلام کا نفاذ دکھا کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دے، اور اللہ جب بھی یہ غلبہ آئے اس میں ہمارا حصہ بھی قبول فرما لے۔ اللہ کی خاطر دی ہوئی قربانیاں، اللہ کی خاطر دی ہوئی جہاد اور ہجرت کی قربانیاں یاد رکھیے گا ضائع نہیں ہوتی، رائگاں نہیں ہوتی، وہ اللہ قبول ضرور کرتا ہے اور اللہ اس میں برکتیں بھی ضرور ڈالتا۔ ایسے ہی کچھ توحید پرستوں کی قربانیاں تھیں کہ 300 سال کے بعد وہ حالات بدل گئے، رنگ بدل گیا، ماحول بدل گیا اور پوری کی پوری بستی پھر دین عیسائیت پر واپس پلٹ آئے۔ بہرحال انہوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان پیروکاروں کو پہچانا تو پھر وہ بہت ہی زیادہ ان کی عقیدت کا معاملہ ہو گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے اصحاب کہف کو ایک تو اس لیے بھی زندہ کیا تھا اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، دوسرا ان کو 309 سال کے بعد زندہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ قیامت کی حقیقت کو پہچان لیں، قرآن پڑھنے والے بھی اس بات کو سمجھ لیں اور اس دور کے لوگ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ رب جو اصحاب کہف کو 309 سالوں کے بعد ایک غار میں تھپک کر سلانے کے بعد پھر جیتا جاتا انسان بنا کے اٹھا سکتا ہے، وہ
اصحاب القبور کو بھی قیامت کے دن اذا نفخ من سور، اذا نفخ فی السور، سور میں پھونک مار کے جانے کے بعد انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں، بہت آسان۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اصحاب کہف کو اٹھایا تھا اس لیے کہ توحید کی تجدید ہو، شرک کی نفی، لوگ آخرت کو پہچانے اور فکر آخرت کی طرف مائل ہو۔ لیکن جن قوموں کے اندر دوالین کیسے لوگ ہوں، بھٹکے ہوئے لوگ ہوں، وہ صحیح نشانیوں کو بھی غلط روی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب خیال کرو، یعنی اللہ نے تو اس لیے کیا تھا کہ قوم توحید پر جمے، شرک سے بچے، آخرت کو پہچانے، عقیدہ آخرت کو پہچانے، تو قوم نے کیا کیا؟ مگر ذرا خیال کرو، جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، یعنی اصل بات تو یہ تھی کہ لوگ فکر آخرت کی طرف آئیں، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑے کر رہے تھے کہ اب اصحاب کہف کے ساتھ کیا جائے، کہ ہماری قوم کے اتنے بزرگ لوگ تھے، اتنے نیکوکار تھے، اتنے بڑے مجاہد تھے، اتنے بڑے توحید پرست اور ولی اللہ تھے، وہ سوچنے لگ پڑے کہ اب ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کا معاملہ بہتر جاند۔ تو اب اس معاشرے میں اس قوم میں سے وہ لوگ جو انفلوئنشل تھے، جو صاحب اقتدار تھے، جن کا کوئی ہولڈ، کوئی کنٹرول تھا سارے معاملات پہ، وہ ابھی بھی اسی بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے۔ اصل وہ ڈائنا کا بت تو نکل گیا تھا، لیکن قبر پرستی کا بت ابھی تک نہیں نکلا تھا۔ اتنے نیک، اتنے صالح لوگ اصحاب الکہف جب پھر سے زندہ کیے گئے، اللہ نے اتنا بڑا معجزہ زندگی بعد موت کا دکھایا، پھر وہی عقیدے کا بگاڑ۔ یاد رکھیے گا، جب عقائد درست نہ ہو نا، جب تک عقیدہ درست نہ ہو تب تک جڑ میں سے صحیح اعمال جو ہے وہ نکلا نہیں کرتے۔ اسی لیے عقیدہ بنیاد ہے۔ ان کے عقیدے ابھی تک درست نہیں ہوئے تھے، اور عقیدہ درست ہوتا ہے اللہ کی پہچان اور اللہ کے قرآن کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے سے۔ بہرحال عقائد کے بگاڑ کا شکار تھے، اتنے صالحین کو اتنے موزانہ طریقے سے زندگی بعد موت کی نشانی کے طور پر دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ان پر کیا بنائیں گے؟ ہم تو ان پر مسجدیں بنائیں گے، ہم تو ان کی عبادت اور ان کی جو قبریں ہیں ان کو عبادت گاہیں بنائیں گے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ قبر پرستی واضح طور پر کیا ہے؟ شرک ہے۔ قبر پرستی واضح طور پر شرک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جیسے پچھلے نبیوں کی تعلیمات ہے، سب کی تعلیمات اس قبر پرستی کے بت پرستی کے رویے کے خلاف ورزی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے قبروں پر مسجدیں بنانے والے اور چراغ روشن کرنے والوں پر۔ وہ جو قبروں کے اوپر اگربتیاں جلائی جاتی ہیں، چراغ جلائی جاتے ہیں، قندیلیں جلائی جاتی ہیں، ان کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ان تمام اعمال پر حدیث میں لعنت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جس چیز میں قرآن اور حدیث میں لعنت ہے وہ کون سا گناہ ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو، خبردار ہو تم اپنے پہلے لوگوں کے انبیاء کی قبروں کی طرح۔ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ اپنے نبیوں، اپنے صالحین، اپنے شہداء کی قبروں کو عبادت خانے بنا لینا، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی ہے یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ یاد رکھیے گا، قوم جب نبی کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیتی ہے، اس کو پوجا پاٹ، منتیں، مرادیں، نیازیں، چڑھاویں، سجدوں کا تصور اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا جاتا ہے، تو پھر نبی کے بعد صالحین اور شہداء کو بھی زمرے میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد، بخاری، مسلم، نسائی، ان تمام میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان میں اگر کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجد بناتے، اس کی تصویریں تیار کرتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن بدترین مخلوق ہوں گے۔ بدترین مخلوق کون سی ہوگی؟ سب سے بدترین مخلوق وہ جو قبر پرستی کا طریقہ اختیار کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کیا کرتے تھے نا، آپ دعا فرماتے تھے کہ الہی میری قبر کو بت نہ بنانا، الہی میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اور آپ دعا کیا کرتے تھے کہ الہی میری قبر کو تہوار نہ بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے لیے تہوار اور بت نہ بنانے کی دعائیں کی۔ آج امت کے افراد، صالحین اور شہداء اور ولی اللہ کی قبروں کو بت اور تہوار بناتے نظر آتے۔ عرس، میلے، ٹھیلے، منتیں، مرادیں، نیازیں، نارکوٹکس،
یہ ہر قسم کے وہاں پہ نشہ آور چیزیں، وہاں پہ ناچ گانا دھمالیں، اور کیا ہے آج اسٹیٹ لیول پہ ان چیزوں کو پیٹرنائز کیا جاتا ہے. پبلک ہالیڈیز ہو جاتی ہیں عرسوں اور میلوں ٹھیلوں کے موقع پر، بہشتی دروازے بنے ہوئے ہیں، اور آج ہمارے حکمران ان بہشتی دروازوں میں سے گزر کے ساری قوم کے لیے نمونے قائم کرتے نظر آتے. تو لہٰذا وہ اصحاب کہف کی قوم اتنی انہوں نے قربانی دی، لیکن اس کے باوجود جب تک عقیدہ اس معاشرے کا درست نہیں ہوا تھا، عقائد کے بگاڑ اور خرابی کی بنیاد پر وہ قوم جو ہے وہ پھر اس قبر پرستی کے رویے کے اندر جمی رہی. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ دوسرے کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. اور کچھ اور لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھو. آپ دیکھیں کہ مجھے بتائیں ان کی تعداد معلوم کرنا ضروری ہے کہ وہ 3 تھے، وہ 5 تھے، وہ 7 تھے، وہ 8 تھے؟ تعداد تو امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. امپورٹنٹ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بے کار، بے معنی، لا یعنی بے مقصد فضول چیزیں، ان کی کرید، ان کی ٹو میں نہ جاؤ. ان کی تعداد تو امپورٹنٹ نہیں ہے، ان کا رویہ امپورٹنٹ ہے، ان کا بیہیویئر امپورٹنٹ ہے، ان کے اخلاص کا، خلوص کے، محبتوں کے پیمانے سے غنا کا، ان کی فکر آخرت کا پیمانہ جو ہم نے سیکھا اصل تو وہ امپورٹنٹ ہے. ان کے نمونے جو انہوں نے وضع کیے اپنے قربانیوں کے، ہجرتوں کے اور جہاد کے، وہ امپورٹنٹ ہے. ان رویوں کے بعد اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کو یاد رکھنا اور اس وعدے پر توکل کرنا اہم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا سن مل رہا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بشری تقاضوں پر بھول چوک نسیان کا معاملہ ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جسمانی طور سے آپ بشر تھے. ہاں، وحی کے ذریعے آپ کا درجہ عقیدت، محبت، احترام اور اطاعت کے لیے بلند کر دیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دوسری بات واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں کمی اور نسیان کے معاملے پر معاملہ ہوا وہاں پہ مواخذہ ہے، وہاں پر اس کی اصلاح ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. بہرحال یہ بھی تربیت کر دی گئی کہ اگر مستقبل میں کل پرسوں کوئی کام کرنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ کہنا. حکم خدا بندی بھی ہے، حدیث کا حکم بھی ہے، اور آئندہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کسی موقع پر جب مستقبل کے لیے کوئی بڑی چھوٹی کوئی بھی بات کا ارادہ فرماتے، قصد کرتے، اعلان کرتے، بتاتے تو انشاءاللہ کا کلمہ ضرور کہتے، کیونکہ یہ حکم خدا بندی ہے قرآن. انشاءاللہ کیونکہ جو کام بھی ہے وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی اور اذن سے، انسان کی مرضی اور حکم سے نہیں ہے. یہ کیا سکھاتا ہے؟ عاجزی سکھاتا ہے، انکساری سکھاتا ہے، اللہ کے اختیارات، اس کی صفات کا اعتراف سکھاتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ تربیت کرتا ہے کہ ہر موقع پر اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہو. لیکن یاد رکھیے انشاءاللہ کا کہنا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک واجبی سا طریقہ اور ایک رسمی سا طریقہ نہیں ہونا ضروری. اس کو باقاعدہ دل میں یہ سوچ کے کہا کریں کہ میں یہ جو کام کروں گی وہ اپنی توفیق سے نہیں، وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق اور حکم سے ہوگا. اس کو صرف دل کی زبان کی ادائیگی اور نوک زبان سے نہیں، انشاءاللہ اس کو دل کی گہرائی سے اعتراف کی شکل میں ادا کریں. اور بس اوقات کچھ لوگ انشاءاللہ کے اس کلمے کو مس یوز بھی کرتے ہیں اور ڈسٹارٹ بھی کرتے ہیں. مثلا بس اوقات میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگوں کا ایک کام کرنے کا ارادہ اور نیت نہیں ہوتی، محض انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں. جیسے کوئی شخص نے کسی کو دعوت دی، آپ میرے گھر آئے نا، ہاں جی انشاءاللہ میں آؤں گی، حالانکہ آنے کی نیت نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی قصد نہیں ہے، اور انشاءاللہ کہہ دیا. انشاءاللہ کب کہا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ کوئی مذاق کی شکل میں نہیں. انشاءاللہ اس وقت کہا جاتا ہے اگر آپ کا اپنا پکا نیت ارادہ قصد ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا نیت ارادہ تو ہے، اگر اللہ چاہے گا تو پھر میں کر لوں گا. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اگر تم بھول جاؤ ایسی بات سے نکل جائے فوراً تو پھر اپنے رب کو یاد کہو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 900 سال 9 اور سال بڑھ گئے.
یہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قمری کیلنڈر اور شمسی کیلنڈر کا فرق بھی ہے، تو ایک کیلنڈر کے حوالے سے 300 اور دوسرے کیلنڈر کے حوالے سے 309 سال ہے۔ واللہ عالم یہ کیلنڈروں کا فرق ہے جس کی بنیاد پر 300 یا 309 سال ہے، یا ویسے ہی کچھ روایات میں ایک اور دوسری میں ایک ہے۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ رسول اللہ بار بار بتا رہے وہ کتنی دیر رہے، کتنے سال رہے، کہاں رہے، اور وہ کتنے تھے اور کتنا ان کا کتا تھا۔ اس کی کرید اور ٹو کی بجائے ان کے رویے، ان کے سوچ، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے اخلاق اور ان کے رویوں کو دیکھ کر اپنے لیے اصول بناؤ، اور ان رویوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کو دیکھ کر اللہ پر توکل کرو۔ دنیا کی محبتوں کو آخرت کی فکر کے لیے قربان کر کے اللہ کی رضا پر اللہ کے لیے توکل کرو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔